السلام علیکم، میں میڈم راحیلہ آپ کو فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں شامل سورۃ الاحزاب کے رکن نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے، الفاظ کے معنی دیکھیں گے، با محاورہ ترجمہ اور وضاحت بھی کریں گے۔ بچوں، اس رکوع میں آیات 9 تا 20 شامل ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو کا حصہ اول ہے جس میں ہم آیات 9 تا 14 پڑھیں اور سمجھیں گے۔ تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ بچوں، اپنی کتابوں پر صفحہ نمبر 60 کھول لیجئے۔ سورۃ الاحزاب الدرس الاول ب آیات 9 تا 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو یا مومنو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ بچوں، با محاورہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ترجمہ دیکھیں بچوں۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ بچوں، اس آیت کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع سے پہلے آپ کو غزوہ احزاب کے اسباب بتائے گئے تھے کہ کس طرح یہودیوں نے قریش کے بت پرستوں کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ عرب کے مختلف قبائل جمع کر کے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے۔ اس لشکر کی تعداد روایات میں 12 سے 15,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے شمال کی طرف خندق کھودی۔ بڑی محنت سے 6 دن میں خندق کھودی گئی۔ بچوں، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے پچھلی تمام جنگوں سے زیادہ سخت جنگ تھی۔ دشمن 4 گنا زیادہ تھے۔ بنو قریظہ نے بدعہدی بھی کی تھی۔ سخت سردی کا موسم تھا اور مسلمانوں پر سخت حالات چل رہے تھے۔ 1 مہینے تک دونوں طرف سے جنگ ہوتی رہی۔ بچوں، اس کڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے یخ بستہ ہوائیں، برفانی ہوائیں، ان کی آندھی چلا دی، جس کی وجہ سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور جانور بدک کر بھاگ گئے۔ دشمن کو محاصرہ ختم کر کے جانا پڑا۔ بچوں، اس آیت میں اسی آندھی کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ایسے اندیکھے لشکروں کا بھی اس آیت میں ذکر کیا گیا جو کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ جی بچوں، اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10۔ اذ جاءکم، جب وہ آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل، اور نیچے کی طرف سے، منکم، تم پر، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ بچوں، اس آیت کو با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ترجمہ دیکھیں بچوں۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھا، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ بچوں، اس آیت کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ بچوں، اس آیت کریمہ میں غزوہ احزاب کے ہولناک منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کے دشمن اوپر نیچے سے ان کی جانب بڑھنے لگے، یعنی ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ بچوں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر یعنی مدینہ کی مشرقی جانب سے، جہاں سے بنو غطفان وغیرہ نے حملہ کیا تھا، یہ جگہ بلندی کی طرف تھی، اور نیچے کی جانب سے مراد مغرب کی طرف سے، جہاں سے قریش وغیرہ آئے تھے، یہ جگہ نشیب کی طرف تھی۔
ارشاد فرمایا گیا کہ جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور خوف کے مارے تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گمان کرنے لگے، خیال کرنے لگے، وہ جو ایمان والوں کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین تھا، مگر منافق لوگ یہاں تک کہنے لگے تھے کہ محمد نے تو ہم سے کیسر و کسریٰ کے محلات کے وعدے کیے تھے، لیکن آج تو ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں جس سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ کمزور ایمان کے لوگوں اور منافقین کا حال تھا، جبکہ سچے اور پکے مومن اس وقت بھی مطمئن تھے۔ بچوں آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ بامحاورہ دیکھیں بیٹے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وضاحت دیکھتے ہیں بچوں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ یہاں وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل کیا تھا۔ سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافق بھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کا ذکر ہو رہا ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو درپیش تھی کہ باہر سے دشمن اپنی پوری قوت اور بڑے لشکر سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور شہر کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی، یعنی یہودیوں کے نیز صلح کا معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی تھی، جس سے منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ایسے ہی تھے، ابھی کچھ دیر میں نقشہ بدل جائے گا۔ بچوں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہنے لگے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، فی میں، قلوبہم مرض، دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ بچوں غرورا کا مطلب ہے دھوکے کا۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ بچوں اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ بچوں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے بدعہدی پر آمادہ ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ محاصرہ طویل ہونے لگا تھا، تقریباً مہینہ گزر چکا تھا کہ دشمن خندق کی ایک طرف اور مسلمان دوسری طرف موجود تھے اور آپس میں تیروں وغیرہ کا تبادلہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی ایمان کمزور تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو محض جھوٹا وعدہ کیا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں کوئی غیبی مدد نہیں ملنے والی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس محنت اور مشقت سے گزر رہے تھے اور خندق کی ایک جانب مسلسل موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کی تھکن اور بے چینی کا بہت خیال تھا۔ بچوں روایت ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آئی جو کہ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ایک بار کدال چلائی، ضرب لگائی، تو 2-3 ضرب لگانے کے بعد وہ ٹوٹ گئی۔ ضرب لگانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم، ایران اور یمن کے محلات دکھائے گئے اور خوشخبری دی گئی کہ یہ تمام محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ تو منافقین ان وعدوں پر کہنے لگے کہ ابھی تو خود مسلمان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اپنے شہر کو بچانا تو فی الحال مشکل ہو رہا ہے۔ جو آیت نمبر 12 دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یا اہل یثرب، کہ اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں، فرجعوا، تو لوٹ چلو، ویستاذن فریق منہم النبی، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا، یقولون، اور کہنے لگا، انا بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما ہی بعورۃ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ بچوں بامحاورہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ
इन युरीदूना इल्ला फिरारा। तर्जुमा देखें। और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं तो लौट चलो, और एक ग्रोह में से पैगम्बर से इजाज़त मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। बच्चों इस आयत की वजाहत देखते हैं। बच्चों इस आयत करीमा में मुनाफिकीन की हालत बयान की जा रही है। इन लोगों ने अपने जैसे लोगों से कहा कि ऐ मदीना के लोगों, अब तुम लोगों के लिए यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। बच्चों यसरब मदीना का पुराना नाम था। तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, तुम वापस लौट जाओ, यानी महाज़ जंग पर ठहरने का अब कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा अपने घरों को वापस चलो। बच्चों यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो वाकई वो लोगों को महाज़ जंग से वापस जाने का कह रहे थे, या फिर शायद वो उन लोगों को बातों बातों में अपने पुराने दीन की तरफ लौट जाने का कहते थे, क्योंकि वो मुनाफिक थे और उनके मुँह में दो ज़ुबानें थीं। वो अक्सर इस तरह की बातें करते थे। अक्सर मुनाफिक जंग से भागने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हमारे घर खुले पड़े हैं और दुश्मन कुछ भी कर सकता है, यानी हमारे घरों की हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं, तो हमें अपने घरों की हिफाजत के लिए, ख़वातीन की हिफाजत के लिए वापस जाने दिया जाए। हालांकि बच्चों ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ जंग की मशक्क़त से फ़रार चाहते थे या मुसलमानों को मुसीबत में तन्हा छोड़ना चाहते थे, इसलिए इस तरह के हीले बहाने तलाश कर रहे थे। बच्चों अगली आयत देखें। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, और अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से उन पर आ दाखिल हों, सुम्मा सुइलुल फ़ितनता, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए, लातौहा वमा तलब्बसू, तो फ़ौरन करने लगें और इसके लिए बिहा इल्ला यसीरा, बहुत ही कम तवक्कुफ़ करें। मुहावरा देखते हैं बच्चों। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फ़ितनता लातौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से उन पर आ दाखिल हों, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फ़ौरन करने लगें और इसके लिए बहुत ही कम तवक्कुफ़ करें। जी बच्चों इसकी वजाहत कुछ इस तरह है। बच्चों इस आयत करीमा में कहा जा रहा है, मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि अगर दुश्मन फ़ौजें चारों अतराफ़ से मदीना पर हमला कर दें और इन मुनाफिकीन को भी अपने साथ मिलाना चाहें कि आओ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ो, तो ये फ़ौरन उनका साथ देंगे और फिर इनको अपने घरों के खुले पड़े रहने की बिल्कुल फ़िक्र ना होगी। बच्चों आयत नंबर 14 की वजाहत के साथ हमारी वीडियो का हिस्सा अव्वल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह बाकी आयत वीडियो के दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। घरों में रहिए, महफूज रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।